الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے جن چیزوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ وہ انسان کو انجام کار ہلاک کر کے چھوڑتی ہیں، ان میں ایک چیز جھوٹ بکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولے، اللہ کے نیک بندوں پر جھوٹ بولے، حتیٰ کہ کافروں پر جھوٹ بولے، یہ سب چیزیں انسان کو برباد کرتی ہیں۔ اگر یہ غلط فہمی ہو جائے کہ میں یہودیوں اور عیسائیوں پہ جھوٹ بول کے بہت زیادہ اللہ کا قرب پاؤں گا، تو اس غلط فہمی کو دور کر لینا چاہیے۔ حتیٰ کہ جانوروں تک پر جھوٹ بولنا منع کیا گیا ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ لوگوں، سچائی کامیابی جنم دیتی ہے اور جھوٹ بربادی کو جنم دیتا ہے، اور جھوٹ سے بچتے رہنا۔ اور دوسری چیز جس سے شہر اور مملکتیں اجڑ جاتی ہیں وہ ظلم ہے۔ اپنی نجی زندگی سے لے کے اجتماعی زندگی تک عدل کی نصرت اور عدل کو قائم کرنے کی کوشش نہ کرنا، یہ فرد کو بھی برباد کرتا ہے اور قوموں کو بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا نام لے لے کر کہا کہ دیکھو ہم نے انہیں بھیجا تھا اور کہا تھا کہ کونوا قوامین، کھڑے ہو جاؤ سچی گواہی دینے کے لیے۔ اور یہ ضروری ہے کہ انصاف قائم کیا جائے، اور جو ملک تباہ ہوتے ہیں اور جو ملک برباد ہوتے ہیں، مظلوموں کی بد دعائیں انہیں لے ڈوبتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہوا کرتا کہ فوج ایک ملک کی دوسرے ملک پر حملہ کرے اور ملک تباہ ہو۔ یہ اب کتابوں کے قصے رہ گئے۔ مظلوم کی بد دعا ملک کو برباد کر دیتی ہے، مملکتیں تباہ ہو جاتی ہیں مظلوم کی بد دعا سے۔ اس لیے جہاں بھی ظلم رائج ہو اور انصاف نہ ملے، اس قوم نے جلد یا بدیر ذلت میں مبتلا ہونا ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اور خدا کے فیصلے کبھی بھی تبدیل ایسے نہیں ہوا کرتے۔ اس لیے عدل اجتماعی کے قیام کے بغیر پھر سب کوششیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے
کہ وہ پوری دنیا کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دے، اور خدا کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کروڑ اور 10 کروڑ اور 1 ارب انسان اس کے لیے کوئی مسئلہ بن گئے ہوں۔ اللہ کی ذات اس سے پاک ہے کہ اس کے منافع مخلوق سے وابستہ ہوں، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے کہ ساری کائنات مل کے اس کا نقصان کر سکے، اور اللہ اس سے پاک ہے کہ اپنی مخلوق کی مصلحت کو دیکھ کے فیصلے کرے۔ چوتھی کوئی چیز ہی نہیں۔ یا تو حکمران اس لیے فیصلہ کرتے ہیں کہ نفع پہنچے، یا اس لیے کہ نقصان پہنچے، یا اس لیے کہ مصلحت ہے اپنی مملکت کو، اپنی حکومت کو باقی کیسے رکھنا ہے۔ خدا ان تینوں عیوب سے پاک اور مبرہ ہے۔ اس لیے جس معاشرے میں ظلم ہوگا بالآخر تباہی آ جائے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کے لیے لوگوں کو بتایا تھا کہ اگر تمہارے شہر میں ایک آدمی بھوکا سو جائے، صرف ایک آدمی، تو 40 دن کے لیے خدا اس شہر سے امن کو ہٹا دیتا ہے اور کہتا ہے خود کرو اب جو کچھ کے کرنا ہے۔ اللہ 40 دن کے لیے امان سے اسے خارج کر دیتا ہے۔ شہر میں 20 لاکھ 10 لاکھ افراد ہیں، ایک آدمی بھوکا سویا کیوں؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ طواف کر کے نکلے اور دیکھا بھیڑ ہے ایک، اور ایک لڑکی آگے آگے ان کے روتی ہوئی آ رہی ہے اور لوگ پیچھے اس کے بہت زیادہ ہیں۔ تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا اس سے یہ جرم کیا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ تم سناؤ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین میں کہاں ایسے کام کرتی ہوں، ایک طاقتور آدمی مجھے مل گیا اور دوپہر کا وقت اور گلیاں سنسان تھیں اور یہ کچھ ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا چلی جاؤ، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ مجمع کے لوگ شور مچانے لگے اور انہوں نے کہا امیر المومنین حد جاری ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کیسے حد جاری ہونی چاہیے؟ تم سمجھتے ہو یہ آسان مسئلہ ہے؟ اس کے گواہ لاؤ۔ وہ کہہ رہی ہے اس پہ جبر ہوا ہے، اس جبر کے ہونے نہ ہونے کا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ لے دے کے ایک یہ رہ جاتی ہے، میں نے اس سے پوچھا ہے اور میرے لیے قابل تسلیم ہے۔ اور پھر فرمایا تم لوگ کیا سمجھتے ہو ایک عورت پر حد لگا دوں بغیر اس کے جرم کے؟ مجھے پروردگار کی قسم ہے۔ اور پھر مکہ کی دونوں پہاڑیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں اللہ سے، اس پاک ذات کی قسم ہے اللہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان جہنم کو نازل کر دے اور اس کی آگ مجھے جلا ڈالے، مجھے خدا کا خوف نہیں۔ یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے۔ اس لیے جن سوسائٹیز میں انصاف ختم ہو جاتا ہے وہ ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ ملک کتنی اکنامیکل پاورز کا مالک ہو، کوئی خدا کے عذاب کو نہیں روک سکتا۔ اس لیے عدل سے دنیا قائم ہوتی ہے اور عدل سے امتیں ترقی کرتی ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا کہ یہ جو جبر کی حکومت کیسر و کسریٰ نے قائم کی تھی، تم جانتے ہو کہ ایران کی فتح اور روم کی فتح اور عیسائیت اور آتش پرست ان دونوں اقوام کا زوال کیوں ہوا؟ انہوں نے کہا وہ ٹکرائے ہیں سدھ کے بوذر، یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا جو فقر و فاقہ تھا نا، اور دنیا سے ایک گنا علیحدگی تھی، یہ سدھ کے سلما حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ جو سچ بولتے تھے رضی اللہ عنہ، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جو طاقت تھی، ان چیزوں نے مل کے ان سلطنتوں کو تباہ کر دیا۔ عالم اسباب میں چیزیں ہوتی ہیں اور اسباب پر اثر کا مرتب کرنا یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔
ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، وہی دوائی ایک مریض کو دی ٹھیک ہو گیا، وہی دوائی دوسرے مریض کو دی مر گیا۔ سبب پر اثر کا مرتب کرنا یہ اللہ کا فعل ہے، انسان ڈاکٹر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو سباب اختیار کیے جائیں ذلت کے، اور انصاف نہ کیا جائے، اور مظلوم بد دعائیں دینے لگیں، تو یہ مظلومیت کافروں کی، مسلمان تو پھر کوئی چیز ہے، کافر پر بھی اگر ظلم ہوگا تو ملک نکل جائے گا۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الکامل لکھی ہے، تینوں بھائی، تینوں کے باپ نے ایسی تربیت کی کہ ٹاپ کے لوگ تھے، تاریخ میں امام، دوسرا بھائی لغت میں امام، تیسرے بھائی کو بھی اللہ نے بہت کچھ دیا تھا۔ ابن اسیر ان میں سے ایک، وہ کہتے ہیں کہ میں بغداد آ رہا تھا تو وہاں بہت سے امراء اور شہزادے اور سب لوگ ملے، اور ایسی محفل تھی کہ پہاڑی پر منعقد ہوئی تھی، موسم بہت اچھا تھا، تو سب بہت خوشی سے کوئی جشن منا رہے تھے۔ تو میں نے ایک حکمران سے کہا کہ جو کچھ آج میں نے دیکھا ہے نا، اس کے بعد اللہ ہی خیر کرے اس بغداد کی، ہم سب مٹ جائیں۔ اس نے کہا تم نے کیا دیکھا ہے؟ میں نے کہا میں تم لوگوں کی طرف آ رہا تھا، پیدل کا بھی کچھ راستہ تھا، تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا درخت کے نیچے کھڑے ہوئے، اور اس کے گلے میں صلیب لٹک رہی تھی، میں سمجھ گیا کہ عیسائی ہے، اور وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتا تھا اور دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے رو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی ایسا کام ہو جو میں اس کا کر سکوں، کسی قرض نے تنگ کیا ہو، کوئی کسی طرح میں اس کے کام آ جاؤں۔ تو میں نے سنا، اور وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ اللہ تو نے اس لیے چھٹی دے رکھی ہے کہ یہ مسلمان ہے، ارے پروردگار تو اس لیے ان کو معاف کر دیتا ہے کہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ مجھے دیکھ اور ان کے ظلم کو دیکھ، اللہ میرے حقوق کو دیکھ اور ان کے ظلم کو دیکھ، اللہ اس بغداد کو برباد کر دے، اللہ اس بغداد کو تباہ کر دے، میرے ساتھ ان کا ایسا سلوک۔ یہ بغداد تخت و تاراج ہو گیا کچھ ہی عرصے بعد۔ ابن اسیر کہتا ہے کاش میری ماں مجھے جنم نہ دیتی، کاش میں بغداد کی تباہی دیکھنے سے پہلے مر جاتا۔ عینی شاہد ہے نا بغداد پہ جب حملہ ہوا ہے، یہی کرتوت اسپین میں بھی تھے، اور اسپین ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اقلیتوں کے حقوق نہ دینے سے، اور اس سے بڑھ کر اب یہ ظلم اس معاشرے میں ہے، تو کیا اسے ایٹامک پاورز بچا لیں گی؟ کیا اسے معیشت بچا لے گی؟ کیا چیز ہے؟ یہ ظلم ختم نہیں ہوگا تو پھر وہ ہوگا جو پچھلوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم میں سے کسی میں ہمت نہیں ہے کہ ہم عورتوں کے قتل کے خلاف بات کریں۔ کیوں قتل کی جا رہی؟ اس لیے کہ کمزور ہے، اس لیے مار پڑ رہی ہے کہ ان کے حقوق کے لیے بولنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم دونوں انتہاؤں سے ہٹ کے درمیان میں رہتے ہیں، نہ تو وہ چیز جو کو 8 مارچ کو ہوتی ہے، اور نہ یہ کرتوت کہ خواتین کے ساتھ ایسے سلوک کیا جائے۔ کیوں نہیں انصاف ملتا؟ ایک آدمی کے متعلق پتہ ہے، سب گواہ ہیں، وہ خود اقرار کرتا ہے کہ میں نے یہ قتل کیا ہے، اب اس کو قتل کیوں نہیں کرتے؟ اس سے قصاص کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے کہ وہ ہماری اپنی بہن نہیں نا، اس لیے کہ ہماری اپنی بیٹی نہیں نا۔ اپنے گھر میں بیٹی اور بہن پہ یہ بیتے تو پھر پتہ چلے کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا دین نہیں ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف لفظوں میں فرمایا ہے کہ نہ تم ظلم کرو اور نہ ہی ظلم کو برداشت کرو۔ یہ ناحق خون اللہ کی غیرت کو جھنجھوڑتے ہیں، اور یہ ناحق خون یہ جانتے تھے جن کی تربیت ہوئی تھی، ایک آدمی کے عوض میں 9 آدمی پھانسی چڑھا دیے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔
طائف میں مارا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کس نے مارا ہے، تحقیق کرو مجھے بتاؤ۔ مجرم جن پہ بھی الزام پکڑ کے لائے گئے، مقدمہ سنا، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا تم سب کے سب اس قتل میں شریک ہو، اور مدینہ منورہ میں گردنیں اڑوا دی، کچھ کی، اور کہا کچھ کو صنعاء یمن طائف لے جاؤ، اور طائف میں جا کر پبلک میں کھڑا کر کے ان کی گردن اتارو۔ طائف والے چیخے، اور انہوں نے کہا ایک خون، اور عمر رضی اللہ عنہ نے 9 خون لے لیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے آئے تو آپ نے فرمایا تم مجھے 9 کا طعنہ دیتے ہو، اے ربی مجھے اپنے پروردگار کی قسم ہے پورا طائف اگر اس میں شریک ہوتا میں طائف کے دروازے بند کر کے پورے طائف کے شہر کی گردنیں اڑا دیتا، مجھے کوئی حرج نہیں تھا۔ تم نے سنا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک مومن کا قتل، ایک آدمی کا قتل، مومن نے ایک آدمی کا قتل اللہ کو اتنا گراں گزرتا ہے، جبکہ وہ حق پہ تھا، مظلوم تھا، اور لوگوں نے اسے مار دیا، کہ اللہ کہتا ہے اگر اس ایک کے عوض میں ساری اپنی مخلوق کو جہنم میں ڈال دوں وہ میرے لیے آسان ہے۔ اس لیے ہماری سوسائٹی میں عدل نہیں ہے۔ بدر میں مارے گئے، اور قریش نے مکہ میں پابندی لگا دی کہ بدر میں جتنے بھی بڑے بڑے مکہ کے سردار مارے گئے ہیں ان پر ماتم نہیں کیا جائے گا۔ ماتم کے موقع پہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور لباس پہنتے تھے۔ میت کے ہاں جانا ہوتا تھا تو سیاہ لباس پہنتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی جانا ہوتا تھا اس کے مطابق لباس کو دیکھتے تھے۔ یہ ہمارے ہاں بھی احادیث میں آیا ہے، اہل تشیع کے ہاں تو آیا ہی آیا ہے، ہمارے ہاں بھی آیا ہے۔ لیکن ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں اپنے اپنے دور کی بات ہے، وہ کہتے ہیں محرم کے ابتدائی دنوں میں سیاہ لباس نہ پہنا جائے تاکہ رافضیوں سے مشابہت نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں ایک فرقہ ہے گمراہ، نئے سال کے شروع میں سبز رنگ کا لباس پہنتے ہیں، یہ بھی نہیں پہننا چاہیے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ خارجی جب خوش ہوتے ہیں تو سرخ لباس پہنتے ہیں، اور محرم کے آغاز میں سرخ لباس بھی نہیں پہننا چاہیے، کیونکہ اس سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اچھا ہوا کربلا میں جو کچھ ہوا معاذ۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لباس تبدیل فرماتے تھے تعزیت کے لیے۔ اور کیا بات کر رہا ہے اس سے پہلے ہیں کچھ اور بات کر۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قتل کی بات ہو رہی تھی، اور جو لوگ بھی ان چیزوں میں شریک ہوتے تھے اللہ کبھی کبھی دکھا بھی دیتا ہے کہ اس ظلم کا انجام کیا نکلا، اور کس طرح اللہ نے ان لوگوں کو مٹا دیا، اس قوم کو مٹا دیا، اس فرد کے خاندان کو مٹا دیا۔ اس لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنے گھر کی زندگی اور اپنی ذات سے لے کر اسٹیٹ اور حکومت تک ہر جگہ انصاف کیا جائے، اور انصاف کے مہیا کرنے کے اسباب پیدا کیے جائیں۔ یہ باتیں اور تقریر اس لیے نہیں ہے کہ کوئی فرق پڑ جائے گا، بات اس لیے ہے کہ اللہ اگر قیامت میں پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا ایک عورت کے قتل پہ، تو ہم اللہ کو جواب دیں گے اور کہیں گے پروردگار اتنا ہی تھا کہ تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچے کہ وہ خاتون جس کو قتل کیا گیا ہے اور ساری چیزیں ہیں، اسباب اور سامان اور سب چیزیں سامنے ہیں، اس کے باوجود اس سے قصاص نہیں دیا گیا، اس کے باوجود اسے انصاف فراہم نہیں کیا گیا۔
اس خاتون کا کیا ہوا جو امریکن شہری تھا اور ٹھڈے مارتا رہا؟ اور ہم جانتے ہیں کس نے جا کر پٹی پڑھائی کہ تم اگر اپنے آپ کو پاگل شو کر دو تو اسلام تم سے اس حد کو اٹھا لے گا۔ چنانچہ ایک پیشی میں عدالت میں نفسیاتی مریض بن کر چلا گیا، پوچھا گیا تو ہم نے عرض کیا صاحب جب قتل کیا تھا اس وقت تو وہ ہوش و حواس میں تھا کہ اس وقت بھی پاگل ہی تھا؟ نہیں جی اس وقت ٹھیک تھا۔ تو میں نے کہا پھر شریعت کی حد کیسے ساکت ہو سکتی ہے؟ قتل کے عوض میں سے قتل کیا جانا چاہیے۔ تو پاگل ہے، اب ہوا ہے نا پاگل۔ شریعت اس حالت کا اعتبار کرتی ہے جس حالت میں قتل ہوا، اور فقہا نے اس کے نظائر لکھے ہیں۔ اور اس کا کیا بنا جو ایک بڑی شاہراہ پہ جو کچھ لوگوں نے اس کے ساتھ کیا تھا؟ ہم سب اس ظلم پہ چپ ہیں، اور ہماری یہ بھی طاقت نہیں ہے کہ ہم کسی سے کہیں کہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستخف قومہ، فرعون نے اپنی قوم کو طاقت اور جبر سے ڈرایا، فاطاعوا، اور لوگ ڈر کے قوم یہودی فرعون کی بات مان گئے۔ اللہ نے اس موقع پہ فرعون کو کچھ نہیں کہا۔ اللہ جانتا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ فرعونوں کی طاقت ایسے ہی ہوا کرتی ہے، جبر سے جھوٹ کو منواتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انہم کانوا قوما فاسقین، یہ پرلے درجے کی گناہ گار قوم تھی۔ کیوں تم نے جبر کو برداشت کر لیا؟ کیوں تم نے فرعون کے جھوٹ کو برداشت کر لیا؟ یہ اپنے پہ بیتے تو پھر پتہ چلے، اپنی بہن اور بیٹی کے ساتھ بیتے تو پھر پتہ چلے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ 4 گواہ ہونے چاہیے تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول خدا کہتا ہے 4 گواہ ہونے چاہیے، اور میں اپنی بیوی کو اس حالت میں اگر دیکھ لوں تو میں اسے ماروں گا یا جا کر 4 گواہ گلی سے ڈھونڈ کے لاؤں گا کہ آؤ دیکھو یہ تماشا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ شریعت کے جو معلم ہوتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ادب اور احترام کے ساتھ پوچھا جاتا ہے کہ حضرت آپ نے یہ فرمایا اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ آپ خاموش ہو گئے اور آپ نے فرمایا سعد جتنی تم میں غیرت ہے اس سے بڑھ کر مجھ میں غیرت ہے، اور جتنی مجھ میں غیرت ہے اللہ میں اس سے زیادہ غیرت ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے جو میں نے تمہیں بتا دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی آیات، اور اللہ نے فرمایا کہ 4 گواہ تو غور کے کیس میں ہے، اگر گھر میں یہ بات ہو جائے تو مرد اور عورت 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائیں اور پھر کہیں خدا کا غضب مجھ پہ ٹوٹے اگر میں نے ایسی حرکت کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چند دن میں یہ معاملہ آ گیا، اور شوہر نے الزام لگایا، اس نے 3 قسم 4 اور 5 کھا گیا، اللہ کی لعنت کی قسم بھی کھا گیا، اور لڑکی کی باری آئی تو اس نے 3 قسمیں اٹھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری توجہ سے سن رہے تھے، اور جب وہ چپ ہوئی تو ہم نے کہا مانی اب مانی اب مانی، اور پھر اس سے ہلکا سا ایک جملہ کہا، تو اس نے کہا میں اپنے باپ اور بھائیوں کو رسوا نہیں کروں گی، اور 4تھی قسم کھا لی، اور 5ویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجتمعان ابدا، قیامت تک تم ایک دوسرے کے میاں بیوی اب کبھی بھی نہیں رہ سکتے، اور آپ نے الگ الگ کر دیا، اور آپ نے فرمایا اگر تمہارے یہاں ولادت ہو تو میرے پاس لے آنا۔ وہ لے کے آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو دیا عبداللہ ابن مسعود اور عمر رضی اللہ عنہما کو، اور فرمایا اس بچے کے متعلق جو اس کے شوہر نے الزام لگایا تھا وہ فلاں آدمی کے متعلق تھا، تم اس کی پنڈلیاں دیکھو، اس بچے کی آنکھوں کا رنگ دیکھو، اس بچے کی شباہت کو دیکھو، سب چیزیں وہ پائی گئیں، لیکن چونکہ کوئی قانون کے مطابق عدالت میں آیا ہی نہیں تھا، کسی نے دعویٰ ہی نہیں کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ آ جاتا، مراد یہ تھی کہ اگر عدالت میں یہ مقدمہ آتا اور چلتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکی کو ایسا مزہ چکھاتا قیامت تک لوگ یاد رکھتے
کہ بیوی کی حیثیت جب ختم کر دی جائے تو پھر کیا ہوتا؟ یہ سارے عدل و انصاف ہمارے آباء و اجداد کے، ہم اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے کہ ان لکیروں کو اب پیٹا کریں اور یہ قصے سنایا کریں۔ ہم عدلاً ہم اپنی ذاتی زندگی میں کتنے منصف، ہم معاشرے میں کتنے منصف اور انصاف کرنے والے، ہم اللہ کی حدود کو اپنے نفس پہ نافذ کرنے والے کتنے ہیں۔ اس لیے یہ ظلم لے ڈوبتا ہے، اگلی نسلوں تک کو لے ڈوبتا ہے۔ ترمذی کی روایت میں آیا ہے، تاریخ کا انکار کر دو، حدیث کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ترمذی کی روایت میں آیا ہے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں کوفہ کی مسجد میں تھا اور میں نے دیکھا اس جگہ پر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کا سر لایا گیا۔ پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ شہدائے کربلا کے سر لائے گئے رضی اللہ عنہ۔ پھر میری آنکھوں نے یہ بھی دیکھا کہ جنہوں نے کربلا میں ان لوگوں کو شہید کیا تھا ان کے سر لائے گئے، بغاوت ہوئی اور ان کے سر کاٹ کے کوفہ کی مسجد میں لائے گئے اور لوگ بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسئلہ یہ اٹھا کہ مجمع جمع ہو گیا تھا، کسی نے کہا سانپ آ گیا، سانپ آ گیا، تو کہتے ہیں ہم ہٹے وہاں سے، لوگ بھاگے اور میں نے دیکھا واقعی سانپ ہے اور بہت بڑا ہے، اور وہ ان کٹی ہوئی گردنوں کے سینے سے یعنی اس سانس کی نالی سے داخل ہوتا تھا اور سانپ اس کے ناک سے نکل جاتا تھا اور سانپ ڈستا تھا انہیں اور ان گردنوں میں حرکت پیدا ہو جاتی۔ اللہ نے ظلم کا انجام دنیا میں دکھا دیا کہ یہ ہوتا ہے۔ اس لیے بچے، یہ 3 طلاقیں ظلم ہے، ایک بس کافی ہے اگر اتنا ہی کچھ کرنا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ 3 طلاقیں تو ہو گئیں اور 997 جو باقی رہ گئے ہیں یہ تم نے اللہ کے ساتھ مذاق کیا اور اللہ سے توبہ کرو۔ یہ ان کے والد کا قصہ ہے۔ اس لیے نہ کرے، بچوں کو مارنا ظلم۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی، ان کی شادی ہوئی تھی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے، ان کی اہلیہ کا نام تھا۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی ہمشیر تھیں، بہن تھیں، اور سعید رضی اللہ عنہ کی اپنی شادی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن سے ہوئی تھی، اور دونوں عشرہ مبشرہ میں سعید ابن زید بھی اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی۔ تو وہ اتنی عقل مند خاتون تھیں کہ انہوں نے کہا کہ میں شادی آپ سے کرتی ہوں اس شرط پہ کہ آپ اگر کبھی حکمران بن گئے تو آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے مجھے نہیں روکیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ کبھی وہ بھی امیر المومنین بن جائیں گے، اور وہ بن گئے۔ اب وہ اہلیہ جاتی تھی نماز پڑھنے تو عمر رضی اللہ عنہ روک نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ نکاح نامے میں انہوں نے یہ شرط طے کر دی تھی نکاح میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو برا لگتا تھا کہ خواتین مسجد میں آئیں۔ وہ کہتے تھے تمہارے بچوں کو تمہاری ضرورت ہے، تم جماعت سے نماز پڑھنے آؤ گی اور بچے کو اچانک ضرورت پیش آ گئی تو کیا کرو گی؟ میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ تمہارے گھر کی نماز کا ثواب مسجد نبوی کی نماز کے ثواب سے زیادہ لکھے گا، خدا تمہیں زیادہ دے گا اپنے بچوں کے پاس ہو۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی دانش مندی سے وہ کرسی جس راستے سے وہ گزرتی تھیں بچھا دیتے تھے، اور پھر جب وہ جاتی تھیں تو دیکھتے رہتے تھے۔ یہ انصاف ہے۔ ایک دن وہ پلٹی جا رہی تھی مسجد نبوی میں، اور ان کا عمر آپ نے مجھ سے نکاح کیا تھا اس شرط پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے مجھے نہیں روکیں گے۔ فرمایا میں نے تو نہیں روکا۔ اس نے کہا آپ یہ جو کرسی بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں نا اور آپ مجھے تیز نظروں سے دیکھتے ہیں، میری طبیعت پہ اس سے اثر ہوتا ہے، مت کریں ایسا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کرسی اٹھوا دی۔ یہ بیوی ہے، یہ شرائط کی پابندی ہے، یہ ایک دوسرے کا احساس اور خیال ہے کہ کس کو مجھ سے ایذا پہنچتی ہے، کس کو میرے کس فعل سے تکلیف پہنچتی ہے، مجھے چاہیے کہ ایسے نہ کر۔
اس لیے ہم سب کو سوچنا چاہیے خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بچوں پہ ظلم کر کے اب نتیجہ دیکھ لیا جو قوم بنی ہے۔ تمہارے سارے نصاب تعلیم میں ایک کتاب ایسی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو، اس سارے نصاب تعلیم میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے خدا کے ساتھ کوئی کسی بچے کا تعلق جڑتا ہو۔ اخلاقیات کی کتابیں تم نے تباہ کر دیں، کوئی نصاب مسلمانوں کے ہاں انگریزوں سے پہلے ایسا نہیں تھا جس میں امام غزالی، سعدی اور فلاں کی کہانیاں شامل نہ ہوں۔ بچے کہانیاں سنتے تھے، ان کے نتائج پر عمل کرتے تھے۔ نصاب کا تو یہ بگاڑ ہے، نتیجہ یہ کہ جو بچے وہ پڑھ کے بڑے ہوتے ہیں اور دوسری طرف انہیں نماز تک نہیں سکھائی جاتی، پھر یہی ہونا ہے جو کچھ کے ہو رہا۔ انگریزوں کو تو مجبوری تھی، گورے تو کہتے تھے کہ ہم کوئی بھی ریلیجیس نصاب نہیں نافذ کر سکیں گے کیونکہ ہندو ہیں، مسلمان ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، کتنے ہی فرقے ہیں، کس فرقے کے بچے کو ہم اسکولوں میں یہ کتابیں پڑھائیں گے؟ شام کو جائیں، چاہے انہیں مندر لے جاؤ اور چاہے گرجا لے جاؤ اور چاہے مسجد لے جاؤ، یہ تمہارے اپنی باتیں، ہماری بھی یہ مجبوری ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ جو بچے فزکس اور کیمسٹری اور یہ چیزیں پڑھ کے اٹھتے ہیں، ان کے دماغ میں اللہ کے ہونے کا اس نصاب سے کوئی تصور پیدا نہیں ہوتا، خدا کی گرفت کا اس نصاب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی بچہ چاہے وہ ڈاکٹریٹ ہی کر لے فزکس میں، اسے اگر یہ احساس ہے کہ مجھے ظلم کو ختم کرنا ہے تو اس کے گھر کا ہے، اس کے مذہب کا ہے، مذہب میں کتنی کنٹریبیوشن ہے اس کا ہے، ماں باپ کا ہے، کسی بھلے مانس سے کوئی بات کہہ دی ہو اس کا ہے۔ نصاب تعلیم نے یہ نہیں دیا، یہ ظلم کر کے اب ملحدین کی پوری ایک کھیپ تیار کر لی، ابھی بھی ٹھنڈے نہیں ہوئے۔ اب عورتوں کی باری ہے کہ ان کو قتل کرو، ان کو مارو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن ایک دن آئے گا، اس دن خدا حساب لے گا، اور اس سے پہلے ایک اور بڑا دن آئے گا، اس سے پہلے ایک اور بڑا دن یہ آئے گا جب جنہیں ہم ملحد کہتے ہیں یہ عورتیں اور مرد نکلیں گے سڑکوں پہ اور تختہ پلٹیں گے اور کہیں گے کہ کون ہے جو ہمیں ہم جنس پرستی سے روک سکے، کون ہے جو عورتوں کو عورتوں سے شادی نہ کرے، یہ لو تمہاری مسجدیں اور یہ لو تمہارا دین، نہیں مانتے۔ یہ جب دن آئے گا نا تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے دن دیکھنے کے لیے نہ سلامت۔